نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں ہوں حافظ ممتاز، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اپنے مرحومین کو کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کیسے پہنچائیں۔ معزز سامعین کرام، میں آپ دوستوں سے آج قرآن مجید کی وہ صورتیں شیئر کروں گا کہ جن کے پڑھنے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ چاہیے تو یہ کہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کا ایصال ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین اور دنیا میں آج تک جتنے مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن آج کے وقت کے اندر بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کم وقت کے اندر اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ ان کے بھی بہت سارے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم 10 پاروں کی بات کریں تو ہمیں 10 پاروں کا ہی ثواب ملے گا۔ اگر ہم اسے اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں قرآن مجید کے ایک الفاظ پر ایک نیکی نہیں، 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 بھی مل سکتی ہیں۔ ایک الفاظ کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اور اگر ہم ایک الفاظ کو صدقے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، الف کو لے لیتے ہیں کہ الحمدللہ کے شروع میں الف ہے، اور اس الف کو دیکھا جائے تو اس کے اندر 3 الفاظ آتے ہیں، الف، لام اور فا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں 10 پاروں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد بات کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتوں کے اندر اسے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ صورت یاد ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ یہ صورت 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد بات کرتے ہیں سورۃ یاسین، جسے قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے 10 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، اگر ہم صدقے دل کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ صدقے دل کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ 1 روپے میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اپنے مرحومین کے لیے 1 روپے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے مرحومین کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اجر و ثواب ہم کس لیے
اپنے مرحومین کو بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، وہاں پر بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا۔ معزز سامعین اکرام، وہاں پر باپ بیٹے کا خیال نہیں رکھے گا۔ وہاں پر بیٹا باپ کا بالکل بھی ادب و احترام نہیں کرے گا۔ وہاں پر بیٹی ماں کا ادب و احترام نہیں کرے گی۔ وہاں پر ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر ایک اسی سوچ میں ہوگا، اسی فکر میں ہوگا کہ آج میری مغفرت ہو جائے، آج مجھے معاف کر دیا جائے، آج میری فلاح کا اعلان کر دیا جائے۔ معزز سامعین اکرام، اس دن ہمیں ضرورت ہوگی، یاد رکھیں، جس انسان نے دنیا میں کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو اور کل قیامت کے دن اسے دینا پڑ گیا تو عزیزان محترم، اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس مال نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ہمیں اسے کچھ دینا پڑے گا تو وہ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جن کے ساتھ لین دین ہوگا ان کو نیکیاں دے کر ان کا حساب برابر کیا جائے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو جن کا دینا ہے ان کے گناہوں کو اس بندے کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس بندے کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔